میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم علوم آل محمد کا حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے رزق علم، رزق حلم، رزق تقوی، رزق ولایت، رزق برات اور رزق عذاب میں اضافہ فرما. سب سے عظیم دعا کہ میرے اللہ تجھے واسطہ عباس کی عظمت کا اس سال عباس کی زیارت نصیب فرما، حسین مولا کی کربلا کی زیارت نصیب فرما، نجف و سامرہ و کاظمین کی زیارت نصیب فرما. میرے اللہ حج بیت اللہ نصیب فرما. جناب میرے اللہ جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما. ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور آپ کے دلوں میں جو شرعی حاجات ہیں ان کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو ذکر صلوات کے ساتھ معطر فرمائیں. بزرگان سے معذرت چاہتا ہوں، یہ شاید مشکل ہے بزرگان کے سامنے، لیکن انہی سے اجازت ہے تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتت بسرور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات سب سے پہلے چونکہ دن ہے روز جمعہ اور یہ دن اور آیت بھی اسی مناسبت سے کہ میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو اطاعت کرو میں اللہ کی، رسول کی اور اولو الامر کی. اور ہمارے زمانے کی اولو الامر ہے امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف. اور یہ دن جمعہ کا دن خاص ہے میرے مولا کے ساتھ. اس وجہ سے میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری توجہ ہو جائے وقت کے امام کے ساتھ، ایک توسل ہو جائے وقت کے امام کے ساتھ، ایک خاص نگاہ ہو جائے وقت کے امام کے ساتھ. سدیر سیفی کہتا ہے کہ میں مفضل کے ساتھ اور ابو بصیر اور ابان کے ساتھ، یہ تینوں میرے مولا کے بڑے مخلص صحابی تھے اور بڑے مخلص شاگرد تھے. مفضل بھی، ابو بصیر بھی اور ابان بھی. یہ کہتا ہے کہ ہم تینوں چاروں مل کر اکٹھے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جیسے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ امام صادق گریہ کر رہے، خاک پر بیٹھے ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں. تو جب ہم نے یہ منظر دیکھا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ امام صادق علیہ السلام خاک پر بیٹھ کر گریہ فرما رہے ہیں، اور اتنا گریہ ہے جیسے آسمان سے بارش والا بادل ہو اور بارش والے بادل کے ساتھ بارش برس رہی ہو. اتنا امام صادق علیہ السلام گریہ فرما رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے اور ٹپک رہے تھے. تو میں نے امام سدیر سیفی کہتا ہے کہ ہم بھی جب امام کی حالت دیکھی تو ہم نے بھی رونا شروع کر دیا کہ وقت کی حجت پر پتہ نہیں کیا ایسی مصیبت آ گئی کہ وقت کی حجت اس حال میں بیٹھے ہیں کہ خاک پر تشریف فرما ہے اور آنکھوں سے مسلسل گریہ کر رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں، آنسو ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے. تو سدیر سیفی کہتا ہے جب کچھ دیر کے بعد آنسو تھمے نا تو ہم نے صادق مولا سے پوچھا مولا خیر تو ہے، یہ گریہ کس بات پر کر رہے ہیں؟ آیا کوئی اہل بیت پر پھر بھی مصیبت نازل ہوئی ہے جس کی وجہ سے گریہ فرما رہے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں سدیر سیفی کہتا ہے کہ میرے مولا روتے بھی جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جا رہے تھے سیدی غیبتوں کا نفت رکا دی. اور میرے آقا اور میرے سردار امام زمانہ کو مخاطب کر کے امام صادق علیہ السلام اس زمانے میں ارشاد فرما رہے تھے، روتے بھی جا رہے تھے اور کہہ بھی یہ رہے تھے اے میرے آقا، اے میرے سردار، تیری غیبت نے ہماری آنکھوں کی نیند ختم کر دی ہے.
وَزَيَّقَتْ عَلَيَّ مِحَادِي، تیری غیبت نے زمانے کو ہم پر تنگ کر دیا ہے. وَابْتَزَّتْ مِنِّي رَاحَةُ فُؤَادِي، تیری غیبت نے، تیرے زمانے سے اوجل ہونے نے ہمارے تمام آسائش و آرام کو ہم سے چھین لیا ہے. اس در سے عرفی حیران ہو کر پوچھتے مولا کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مولا فرماتے ہیں میں نے صبح آج اپنی کتاب جف دیکھی جس میں تمام زمانے کے حالات موجود ہیں، گزشتگان کے حالات موجود ہیں، آئندہ کیا ہونا ہے کیا ہوگا، سارے کے سارے حالات موجود ہیں. وہاں میں نے اپنے بیٹے مہدی کی غیبت کو دیکھا ہے. اس مہدی کی غیبت کو دیکھا ہے جس کے زمانے میں عجیب قسم کے واقعات اور حادثات رونما ہوں گے اور ہمارے چاہنے والے حیران اور پریشان ہوں گے اس زمانے میں. تو میں صادق مولا اس زمانے کے حالات کو دیکھ کر رو رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں سیدی غیبتوں کا نفت حقادی، کہ اے میرے سردار، اے میرے امام زمان، تیری غیبت نے ہماری آنکھوں سے نیندیں اڑا دی. پھر میرے مولا کے ایک عجیب جملہ ملتا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ حیاتی، مقدر کی سکندر ہے ہم لوگ جو امام زمانہ کے زمانے میں زندگی گزارے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ کاش مجھے وہ زمانہ مل جائے جس میں امام صادق امام زمان کا ظہور ہو جائے، اور مجھے وہ زمانہ مل جائے اللہ میری حیات کو اتنا طولانی کر دے میں اپنی ساری زندگی امام زمان کی خدمت کرتے ہوئے گزار دوں. امام صادق رئیس مذہب امام جعفری، رئیس مذہب جعفریہ، مذہب کا امام مولا یہ فرما رہے ہیں کہ کاش مجھے میری زندگی اتنی طولانی ہو جائے اور مجھے یہ موقع مل جائے، میرے مقدر میں یہ ہو کہ میں اس امام کے زمانے کو درک کر لوں جسے امام زمان کہتے ہیں. اور آپ دعائے ندبہ کو دیکھیں گے، دعائے ندبہ یہی تو ہے، ندبہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں جتنے بھی عیدیں ہیں آپ کی، وہاں پر مستحب یہ ہے کہ صبح نماز کے بعد پہلے دعائے ندبہ پڑھیں، امام کے ساتھ خود کو پہلے متوسل کریں، ندبہ کریں اس امام کے لیے کہ کہاں ہے وہ امام. اور سوچنے کی بات ہے، متوجہ ہونے کی بات ہے کہ امام صادق جیسے مولا اس امام کے لیے تڑپ رہے ہیں جو پردہ غیب میں ہے، اور ہم جو ان کی رعیت ہے اور ان کی امامت میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے. کبھی ہمارے اندر بھی یہ سوچ پیدا ہوا کہ ہم بھی اس بات پر روئیں کہ مولا ہم سارے زمانے کو تو دیکھ رہے ہیں، تجھے نہیں دیکھ رہے. مولا ہماری دنیا کے سارے معاملات چل رہے ہیں، ہمارے پاس گھر بھی ہے، ہمارے پاس بیوی بچے بھی ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن نہیں ہے تو ہمارے پاس نہیں ہے. کبھی اس پر ہماری توجہ نہیں. جس دن ہم اس طرف توجہ کی اس وقت امام کے مخلص سپاہی بنتے چلے جائیں گے، اس وقت امام کی معرفت نصیب ہوتی چلی جائے گی، اس وقت ہم امام کے قرب میں چلے جائیں گے، اور امام کے قرب میں جو جاتا ہے اسے لقاء الہی نصیب ہوتا ہے، وہ اللہ کا خاص مقرب بندہ بن جاتا ہے. ایک سے بات پڑھیں محمد یہ امام زمان کے ساتھ صرف چونکہ دن خاص تھا امام زمانہ کی، اور پھر خوش نصیبی یہ ہے کہ دن ہے امام زمان کا اور مجلس خاص ہے میرے مولا عباس کے ساتھ. اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اگر اس کا مصداق واقعی تلاش کرنا ہو تو فقط تاریخ میں عباس کے علاوہ اس کا مصداق واقعی آپ کو نظر نہیں آئے گا. اپنے زمانے کے امام کی تبعیت اور پیروی اور اطاعت جس طرح اس عباس نے کی ویسے زمانے میں کہیں نہیں ملتی کہ کسی نے اپنے امام کی اس انداز میں پیروی اور اطاعت کی ہو. ہمارے نزدیک فقط عباس علیہ السلام کا ایک پہلو، شجاعت والا پہلو ہمارے سامنے آیا ہے، لیکن اگر آپ جناب عباس علمدار کی زندگانی کا پاکیزہ زندگی کا مطالعہ کریں تو ہر صفت کمال عباس میں پائی جاتی ہے. ہر صفت کمال عباس میں بدرجہ اتم موجود ہے. اور دنیا والے جب وفا کی تلاش میں نکلتے ہیں تو نکلتے ڈھونڈتے انہیں انسانوں میں کوئی مثال نہیں ملتی. وہ جا کر جانوروں میں وفا کی مثال ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جا کر کتے پہ جا کر رک جاتے ہیں، نجسلین پہ جا کر رک جاتے ہیں کہ کتے میں وفا پائی جاتی ہے. میں کہتا ہوں دنیا والوں کبھی آؤ کربلا کی طرف، کربلا کو دیکھو، وہاں پر ایک وفا کرنے والا ایک بندہ نہیں بلکہ 72 وفا کے نمونے ملیں گے.
اور ایسے نمونے ملیں گے 72 وفا کے کہ امام حسین کہتے تھے کہ چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر، کہتے تھے نہیں مولا آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ مولا نے دیکھا چراغ جلا ہوا ہے، مولا نے کہا عباس یا عباس چراغ بجھا دو، شاید کوئی اس خیال سے نہ جا رہا ہو کہ چراغ جل رہا ہے اور شرم محسوس کرے اٹھ کر جانے میں میری محفل سے، یا مجھے چھوڑ کر چراغ بجھا دو، اندھیرے میں شاید کوئی چلا جائے۔ چراغ بجھا دیا گیا۔ پھر بھی مولا نے کہا کہ کوئی جانا چاہتا ہے، موت واقعیت ہے اور اسے کوئی مفر نہیں، کوئی فرار نہیں، کل ہر ایک نے جو میرے ساتھ ہوگا اس نے مرنا ہے، کوئی جانا چاہتا ہے مجھے چھوڑ کر تو چلا جائے۔ لیکن کوئی ایسے وفادار تھے حسین کے، اٹھ کر کہتے تھے کہ مولا ہمیں 70 مرتبہ مار دیا جائے، 70 مرتبہ زندگی عطا کر دی جائے، پھر بھی ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ وفا کے 72 نمونے، آسمان وفا کے 72 ستارے، اور اس آسمان وفا کے قمر ہیں جناب عباس علمدار۔ اتنی عظیم شخصیت ہیں، اور یہ صرف وفا کا پہلو میں نہیں بیان کر رہا، بلکہ امام صادق علیہ السلام نے مولا عباس کی وفا کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور یہ بھی ایک عباس مولا کی عظمت ہے کہ غیر معصوم میں سے، معصوم منصوص من اللہ 14 ہیں، ان کے علاوہ جو معصوم ہستیاں ہیں جو منصوص من اللہ نہیں ہیں، ان میں فقط 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی زیارت امام معصوم سے نقل ہوئی ہے۔ پہلی ہستی ہے جناب فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا، جن کی زیارت معصوم نے خود اپنی زبان سے پڑھی ہے، اور دوسری شخصیت کا نام ہے عباس علمدار، جن کی زیارت بھی امام صادق علیہ السلام نے پڑھی۔ اور جناب صادق مولا نے کہا ابو حمزہ سمالی سے کہ ابو حمزہ سمالی، اگر تو ارادہ کرے نا عباس ابن علی ابن ابی طالب کی زیارت کا، تو فرات کے کنارے پر کھڑے ہو کر تیرا رخ ہو جائے قبر عباس علمدار کی طرف، اور کچھ اس انداز میں سلام کرنا۔ میرے مولا نے وہ زیارت کے چند جملے، میں یہ زیارت کے چند جملے صرف معرفت عباس کے لیے آپ کی خدمت عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اس انداز میں مولا عباس کی زیارت پڑھنا، سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین، کہ اے عباس تجھ پر اللہ کے سلام ہو، تجھ پر ملائکہ مقربین کے سلام ہو، اور اللہ کے سلام ہر کسی پر نہیں آتے۔ معراج پر جب محمد مصطفیٰ جاتے تھے، محمد مصطفیٰ سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات فرماتی تھی محمد مصطفیٰ جب زمین پر جانا علی کو میرے سلام پیش کرنا۔ اور یہاں پر امام صادق فرما رہے ہیں کہ اللہ کے آپ پر سلام ہو اور ملائکہ مقربین کے آپ پر سلام ہو، اور ملائکہ مقربین ہر ملک مقرب نہیں ہے۔ ملائکہ مقربین وہ مقربین ملائکہ ہیں جن کو اللہ نے کچھ کاموں کا اختیار دے رکھا ہے، باقی فرشتے عام ہیں، یہ ملائکہ مقربین خاص ہیں۔ اسی وجہ سے بعض بزرگان کہتے ہیں کہ جب آپ کسی معصوم کی زیارت کرنے کے لیے جائیں تو نیت اپنی اتنی وسیع کریں، اتنی نیت کو وسعت دیں کہ اپنی نیت میں تمام فرشتوں کو بھی شامل کیے کریں، خصوصاً ملائکہ مقربین کو شامل کیے کریں، کہ میں زیارت کرتا ہوں امام رضا علیہ السلام کی، مثلا جبرائیل کی طرف سے، میکائیل کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، اسرافیل کی طرف سے، اور اسرائیل کی طرف سے خصوصی کیے کریں کیونکہ اس نے ایک دن ہمارے پاس آنا ہے۔ اور اوپر ایک سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور وہ کہتے تھے، یہ بزرگان کا جملہ سید عرض کرنے لگا ہوں، کہ جب آپ اسرائیل کی زیارت میں نیابت میں زیارت کریں گے تو وہ بھی جب آپ کے پاس آئے گا نا تو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھے گا کہ اس نے میری نیابت میں امام رضا کی زیارت ہوئی ہے۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہ کے سلام، ملائکہ مقربین کے سلام، پھر فرماتے ہیں وَأَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ، تمام انبیاء کے سلام ہوا عباس علمدار آپ پر، تمام رسولوں کے سلام ہوا عباس علمدار آپ پر۔ عباس کی عظمت دیکھیے گا، عباس غیر معصوم ہے
لیکن معصوم کی طبیعت میں، معصوم کی پیروی میں اس کمال تک پہنچ رہے ہیں، اللہ بھی سلام کرتے نظر آ رہے ہیں، ملائکہ مقربین بھی سلام کرتے نظر آ رہے ہیں، انبیاء بھی سلام کرتے نظر آ رہے ہیں، رسول بھی سلام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پھر جملے یہاں تک رکھیں، کہتے ہیں وَعِبَادِ الصَّالِحِينَ، جتنے بھی کائنات میں صالح بندے موجود ہیں ان سب کی طرف سے عباس آپ پر سلام۔ کتنی عظمت کا مالک اور کتنی شان کا مالک ہے جناب امیر المومنین جناب عباس ابن امیر المومنین علیہ السلام، کہ اللہ بھی سلام کرتے نظر آتے ہیں، ملائکہ مقربین بھی سلام کرتے نظر آتے ہیں، انبیاء بھی سلام کرتے نظر آتے ہیں، رسول بھی سلام کرتے نظر آتے ہیں، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی صالح بندے ہیں ان سب کی طرف سے عباس پر سلام آتے ہیں۔ اور یہ سلام کوئی ایک مرتبہ یا دو مرتبہ نہیں ہوتا، زیارت کا جملہ آپ شک جا کے زیارت دیکھ لیجیے گا، تغتدی و تروح، ہر صبح بھی سلام آتے ہیں، ہر شام بھی سلام آتے ہیں، ہر صبح بھی اللہ کی طرف سے سلام، ہر صبح ملائکہ مقربین کی طرف سے سلام، ہر صبح انبیاء کی طرف سے سلام، ہر صبح اولو العزم انبیاء کی طرف سے سلام، ہر صبح رسولوں کی طرف سے سلام، ہر صبح تمام کائنات کے سہل بندوں کی طرف سے سلام عباس ابن امیر المومنین کی ذات پر جاتے ہیں۔ یہ عظمت ہے جناب عباس کی۔ پھر مولا فرماتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں اشہدو، ایک ہو نا میں گواہی دوں، تو میرے گواہی دینا عام معمولی سی بات ہے، امام صادق گواہی دے رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحت لخلف النبی المرسل۔ وفا کی بات یاد ہے جو میں نے کی تھی کہ امام صادق علیہ السلام نے یہاں سے فرمائی ہے، میرے مولا فرماتے ہیں میں صادق آل محمد وقت کی حجت یہ گواہی دیتی ہوں کہ آپ حسین کے سامنے سراپے تسلیم خام تھے۔ ہمارے ہاں جو عباس پیش کی جاتے ہیں نا کہ مولا نے کہا خیام لگا دو، تو عباس نے کہا کہ میرے سامنے مجھے کہہ رہے ہو میں عباس ہوں، میں یہاں خیام کیسے لگاؤں؟ ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی عباس علیہ السلام کی، نہ ذہن میں نہ زبان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ عباس حسین کا وہ خاص بندہ ہے کہ حسین فرماتے تھے عباس اطاعت کرتے نظر آتے تھے۔ عباس حسین کی ذات میں فنا ہو چکے تھے۔ اور ایک جملہ کہ جس طرح نفس رسول تھے نا علی، اسی طرح نفس حسین کا نام ہے عباس۔ اور جملہ میرا نہیں، خود حسین مولا کا جملہ ہے۔ جب عصر 9 محرم کی شام کو نا دشمن نے ایک فوج ساری اکٹھی ہو گئی تو میرے مولا نے کہا عباس کو بنفسی انتا، میری جان تجھ پر قربان ہو جائے عباس۔ توجہ کیجئے گا، یہ کوئی عام شخصیت کسی عام شخصیت پر اپنی جان نچھاور نہیں کر رہی۔ حسین معدن الرحمہ، مختلف الملائکہ، معدن الکرم، مہدن الوئی، یہ حسین عباس پر اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں عباس جاؤ ان سے ایک رات مہلت لے کے آؤ، میں حسین چاہتا ہوں آج کی رات میں اللہ کے ساتھ خصوصی ملاقات ہو۔ اور ایک اور تعبیر بھی ملتی ہے اسی طرح کی، آغا عدالت کی سخنرانی ہے، انہوں نے مولا عباس کی شان پہ سخنرانی فرمائی، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ملتا ہے وَالشَّمْسُ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَاهَا، وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، کہ شمس جب ابھرتا ہے تو قمر اس کے پیچھے آتا ہے۔ منجمین نے یہ لکھا کہ اول روز سے جب سے سورج طلوع ہو رہا ہے، کیونکہ چاند کا اپنی روشنی نور نہیں ہے، چاند کا نور کس کا نور ہے؟ سورج کا نور ہے۔ منجمین یہ لکھتے ہیں کہ جس دن سے یہ سورج طلوع ہو رہا ہے اور یہ سورج دنیا میں نظر آ رہا ہے، اس دن سے یہ چاند سورج کی قدم بقدم اطاعت کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ چاند ایک لحظے کے لیے بھی سورج کی اطاعت نہ کرے تو چاند کی چاندنی ختم ہو جائے گی، چاند کا نور ختم ہو جائے گا۔ وہ تعبیر کرتے ہیں کہ کربلا میں حسین شمس امامت تھے، عباس قمر امامت تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی شمس امامت سے ظاہر ہوا وہ وجود سے، اگر کسی وجود سے ظاہر ہوا تو عباس کے وجود سے ظاہر ہوا۔ اور پھر آغا قاضی آغا طباطبائی صاحب المیزان فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد
آغا قاضی جن کی وادی السلام میں قبر ہے، وہ فرماتے ہیں مکاشفے میں، فرماتے ہیں کہ میں نے مکاشفے میں دیکھا کہ اللہ کی تمام رحمت کلیہ الہیہ مولا حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس اللہ جل جلالہ و عز شانہ کی تمام رحمت الہیہ اگر کائنات میں کہیں سے ظاہر ہو رہی ہے تو وہ حسین کی ذات ہے۔ اگر وہ لکھتے ہیں اس میں کہ اگر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے اس کائنات میں تو حسین کے اوپر رحمت نازل ہو رہی ہے، اور حسین کے وجود سے وہ رحمت ساری کائنات میں تقسیم ہو رہی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ساری کی ساری حسین کے اوپر نازل ہوتی ہے، تقسیم جو ہوتی ہے وہ عباس کے وجود سے تقسیم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کبھی کبھی جملے پڑھتے ہیں کہ عباس کو باب الحسین کہا جاتا ہے۔ جس طرح علی باب مدینۃ العلم تھے، اسی طرح حسین کا شہر جو ہے اس کے دروازے کا نام باب العباس ہے۔ باب الحسین جناب عباس علیہ السلام کی ذات ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نجف میں جس طرح ہم لوگ کبھی بیٹھتے ہیں اور آپس میں مباحثہ کرتے ہیں، البتہ یہ اتفاق کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اب بیٹھ کے ہم مباحثہ کریں اور اس بات پر مباحثہ کریں کہ فضائل اور مناقب پر، صرف نام کے مباحثے ہم کرتے رہتے ہیں، منطق کے مباحثے ہم کرتے رہتے ہیں، فقہ کے مباحثے ہم کرتے رہتے ہیں الحمدللہ، لیکن کبھی اس بات پر آ کر مباحثات ہمارے ہوں کہ ائمہ کی شان پہ مباحثہ کرتے ہیں، فلاں حدیث سے کیا مراد ہے، فلاں حدیث میں فلاں منقبت میں مولا کی کیا شان بیان کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ نجف میں کچھ دوست اسی طرح بیٹھے ہوئے، 4 یا 5 افراد بیٹھے تھے۔ موضوع باز تھا جناب عباس علمدار، جس طرح آج آپ کی مجلس اعزاز کا موضوع ہے جناب عباس علمدار۔ ان کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی جناب عباس علمدار پر، اور پہنچتے پہنچتے اس مقام پر پہنچے کہ آیا جناب عباس علمدار کا مقام منزلت بڑا ہے یا جناب سلمان فارسی کا مقام منزلت بڑا ہے۔ ایک ہے صحابی رسول، صحابی امیر المومنین، اور جناب عباس ہیں بیٹے ہیں امیر المومنین کے اور جناب حسین کے بھائی ہیں۔ اس دونوں کے مقامات میں کیا فرق ہے؟ وہ 3 یا 4 بندے ایک طرف تھے، ایک بندہ صرف اس بات پہ قائم تھا کہ جناب سلمان کے فضائل اور مناقب اور مقام برتر ہے۔ جب یہ بندہ اس نے دلیل کی پیش کی تو وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے رسول کو دیکھا تھا، وہ صحابی امیر المومنین تھے، انہوں نے امیر المومنین کو دیکھا تھا، اور یہ بہت ساری دلیل اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اس بات کے لیے، اس دعوے کی اس بات کے لیے کہ جناب سلمان مقام و منزلت میں عباس مولا سے بڑھ کر ہے۔ کہتا ہے کہ میں رات جا کے اپنے گھر سو گیا، اچانک میں نے رات خواب میں جناب امیر المومنین کو دیکھا۔ امیر المومنین نے مجھ سے فرمایا کہ اے شیخ، تو کیا کہتا ہے کہ سلمان عباس سے مقام منزلت میں بڑھ کر ہے؟ اگر میرا عباس آنکھ کا ایک اشارہ کرہ زمین پر کرے، ساری کی ساری کرہ زمین سلمان بن جائے۔ سلمان عباس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ ٹائم کو مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں اپنی خاص کیفیت میں پڑھتا ہوں تو مجھے وقت کا پتہ نہیں چلتا بھائیوں، کیونکہ رات میں مجھے وہاں پر بھی بتایا گیا کہ آپ زیادہ وقت لے کر بتائیے گا، جب تھک جائیں تو مجھے بتائیے گا کہ مولانا چھوڑ دیں، آپ تھک گئے ہیں تو بھی چھوڑ دوں۔ ایک سوال پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ صرف 1-2 منزلتیں بتاتا ہوں مولا کی، وہ بھی کس کی زبانی؟ امام معصوم کی زبانی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ایک مقدمہ کی بات یاد رکھیے گا کہ ایک بندہ جس کے پاس پیسے نہ ہو نا، وہ پیسے والوں کو دیکھ کر رش کرے تو یہ بنتا ہے کہ اللہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں بھی یہ کر دیتا، وہ کر دیتا، یہ کر دیتا، وہ کر دیتا، یہ بنتا ہے۔ جاہل عالم کو دیکھ کر کہے کہ اللہ میرے پاس بھی علم ہوتا تو میں یہ کر دیتا، وہ کر دیتا، یہ بنتا ہے۔ لیکن معصوم اگر کسی کے بارے میں، غیر معصوم کے بارے میں کچھ کہے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ غیر معصوم کی بڑی عظمت کا مالک ہے۔ جس طرح رسول نے سلمان کے بارے میں فرمایا تھا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ سلمان کسی عظیم منزلت اور مقام پر فائز تھے۔ امام سجاد علیہ السلام کے سامنے جب بھی
مولا عباس کے بیٹے آتے ہیں، مولا عباس خود نہیں، جناب مولا عباس کے بیٹے چل کر آتے تو مولا سجاد اپنی مقام امامت سے اٹھ کھڑے ہوتے اور مولا عباس کے بیٹے کا استقبال کرتے۔ یہ مقام سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ جس طرح رسول جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے مسند رسالت چھوڑ دیتے تھے اور بڑھ کر استقبال کرتے تھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، اسی طرح جناب سجاد مولا کے سامنے اگر ابو الفضل العباس کا کوئی بیٹا آ جاتا تو جناب سجاد مولا اپنی مسند امامت چھوڑ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے اور عباس کے بیٹے کا احترام کرتے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا مولا عباس کا اتنا احترام کیوں، عباس کے بیٹے کا اتنا احترام کیوں؟ میرے مولا نے فرمایا تمہیں کیا پتا عباس کیا ہے، عباس کس مقام اور کس منزلت اور کس شان کے مالک ہیں، انہوں نے کربلا میں کیا خدمات انجام دی، تمہیں اس کا اعتراض نہیں۔ ہم جانتے ہیں عباس کی منزلت کیا ہے۔ یہی میرے مولا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اِنَّ لِلْعَبَاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ يَضْبِطُهُ جَمِيعَ الشُّهَدَاء، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے پاس عباس کا ایک ایسا مقام ہے جس مقام کو دیکھ کر تمام شہداء رشک کریں گے۔ اب جمیع الشہداء، شہداء جمع کسی اور اس کو پر الف لام موجود، پھر جمیع کی لفظ تاکید کی گئی کہ تمام شہداء آدم سے لے کر قیامت تک، پہلے تو یہ سارے شہداء شہداء کربلا کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے، پھر سارے شہداء شہداء کربلا سمیت عباس کے مقام اور منزلت کو دیکھ کر رشک کریں گے قیامت کے دن۔ اتنا عباس کا مقام ہے اور اتنی منزلت ہے جناب عباس علیہ السلام کی۔ ایک صلوات پڑھ لیں جناب عباس علیہ السلام۔ ایک پھر صلوات پڑھ لیجیے محمد والد۔ منتخب کتاب کا نام ہے، اس میں جناب ترہی نے مولا عباس کے حالات زندگی میں لکھا کہ مولا کل جبل العظیم، کہ مولا کی شخصیت ایک عظیم پہاڑ کی طرح تھی۔ کل جبل العظیم، ایک عظیم پہاڑ کی طرح تھی، اور وہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں کہ جتنا بھی تیز طوفان آ جائے نا پہاڑ کے سامنے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں۔ اور عباس اس شجاعت کے مالک تھے کہ سامنے جتنا بھی لشکر آ جائے عباس کے پاؤں تھر تھراتے نظر نہیں آئیں گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح امیر المومنین نے فرمایا تھا، اشجع العرب تھے نا امیر المومنین، فرماتے تھے کہ عرب سارے کا سارا عرب علی کے مقابلے میں آ جائے علی کو پشت کرتا نہیں دیکھیں گے۔ عباس کے بارے میں یہ ترہی لکھتا ہے کہ عباس اس عظمت والے پہاڑ کی طرح ہیں کہ جتنا بھی طوفان ان کے سامنے آ جائے، جتنے بھی لشکر ان کے سامنے آ جائیں، عباس اپنے مقام پر کھڑا رہے گا۔ اور مومن کی بھی یہی صفت ملتی ہے کہ المؤمن کالجبل الراسخ، مومن مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام حادثات اس کے سامنے آتے رہے، تمام طوفان آتے رہے، لیکن مومن اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ عباس سے بڑھ کر مومن کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پہاڑ کے دامن میں اگر بندہ کوئی پناہ لے تو پہاڑ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ میں نہیں لکھ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہی کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی منتخب کتاب میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی عباس کی پناہ میں آ جاتا ہے عباس اسے اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں۔ ایسا پہاڑ ہے یہ عباس۔ اور پھر تیسری صفت بیان کرتے ہیں کہ پہاڑ کے اندر کچھ نعمتیں ہوتی ہیں، ہر پہاڑ کے اندر اللہ نے کچھ نعمتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں، اور جو بھی پھر ان نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، جس کے اندر یہ قابلیت ہو کہ وہ پہاڑ سے وہ نعمت نکال کر استفادہ کر سکے تو وہ نعمتوں سے استفادہ کر سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عباس کے وجود کے اندر بھی کچھ ایسی برکتیں موجود ہیں کہ جو بھی عباس کے دروازے پہ آ جائے عباس ان برکتوں سے اس کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ بس جملہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ
حسین عباس کا اپنا تو ہے کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے یہ حسین کا نور، حسین کے نور کا اثر ہے۔ جو کچھ بھی عباس سے ظاہر ہو رہا ہے وہ حسین مولا کے نور کی تجلی ہے جو عباس کے وجود سے ظاہر ہو رہی ہے، اور عباس کے وجود سے پھر کائنات میں تقسیم ہو رہی ہے اور کائنات میں پھیل رہی ہے۔ اور ہم پاکستانیوں کا تو عباس کے علم پر خصوصی اعتقاد و یقین ہے۔ یہ جملہ میں نے اس دفعہ پاکستان میں پڑھا اور مجھے بڑی دعائیں دی بزرگان نے، دوستوں نے، کہ میں نے کہا کہ پاکستان کا سفر اگر کرے بندہ تو پاکستان کے سفر میں انسان تبلہ اور تبرہ کی حالت میں رہتا ہے۔ توجہ کیجئے، انسان پاکستان کا سفر کرے تو انسان سفر کرتے کرتے اگر توجہ کرے، کوشش کرے تو انسان تبلہ اور تبرہ کی حالت میں رہتا ہے۔ پوچھا کیسے؟ میں نے کہا ہم وہاں سے نکلے، یہ دفتان کو کراس کیا تو یہاں پر تو ولایت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو یہاں پر ہم تبرہ ہی کرتے جاتے تھے کہ مولا ان پر لعنت فرما، یہاں پر ولایت کے نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ پھر جب آگے بڑھتے ہیں جہاں پہ شیعہ نشین علاقے ہوتے ہیں تو ہمیں گھروں پر علم لگے نظر آتے ہیں، گھروں پر علم لگے نظر آتے ہیں۔ ہم علم کو دیکھ کر عباس کی خدمت میں سلام پہنچا دیتے ہیں، السلام علیکم یا ابا الفضل عباس، کہ مولا آپ پر ہمارے سلام، آپ کے چاہنے والے نے اپنے گھر پر علم سجا رکھا ہے اور اس کو دیکھ کر ہم آپ کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں، یہ تولہ ہے۔ اور پھر چلے چلے کسی ایسے علاقے میں جہاں پر بغض علی پایا جاتا ہو، یا الفاظ بدلوں تو یہاں یہ کہوں کہ جن کے خونوں میں شرافت موجود نہ ہو، وہ اپنی دکانوں کا نام رکھتے ہیں مروان سٹور، دیکھتے ہوں گے آپ معاویہ میڈیکل سٹور، معاویہ فلان سٹور، ان ناموں کو دیکھ کر ہمارے زبان سے کیا نکلتا ہے؟ لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ ان پر لعنت کرے۔ تو یہ تولہ اور تبرہ کی بہترین مثال ہے پاکستان میں۔ جب آپ پاکستان میں سفر کریں اور اپنے ارد گرد کی جب آپ ماحول کو دیکھتے ہیں، کبھی السلام علیکم یا رسول اللہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، کبھی لبیک یا حسین لکھا نظر آتا ہے، کبھی عباس کا علم نظر آتا ہے، اور کبھی یہ نام بھی لکھے نظر آتے ہیں، تو انسان یہ تولہ اور تبرہ کی اس کیفیت میں رہتا ہے کہ عباس مولا کے علم کو دیکھ کر بندہ سلام کر لیتا ہے۔ ایک دوست نے مجھے کہا کہ مولانا یہ کیا بات ہوئی، آپ جب علم کو دیکھتے ہیں سلام کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہم تو کسی چیز کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم تو نام لے آئے ہیں عباس کے۔ سجاد مولا کی سیرت میں آپ کے سامنے پہل پیش کر چکا ہوں کہ جناب سجاد کے سامنے جب عباس کے بیٹے آتے تھے، کوئی بیٹا آتا تھا جناب عباس کا، جناب سجاد اپنی مسند امامت کو چھوڑ کر ان کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور ہماری کیا ہے زبان کا ہلنا ایک سلام پیش کرنا ہے۔ اتنی عظمتوں کی مالک ہے جناب عباس علیہ السلام۔ ایک شاعر ہے عزری الغدیر نے اس کو لکھا کہ یہ علامہ ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ کی شان میں بھی انہوں نے قصیدے لکھے، حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں بھی انہوں نے قصیدے لکھے۔ انہوں نے عباس کی شان میں بند لکھا، ایک شعر لکھا کہ یوم ابو الفضل عباس استجارہ بہ الہدیٰ، کہ عاشور کا دن وہ دن تھا جس دن خدا مرکز ہدایت عباس کی بنا میں تھے۔ خدا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، مرکز ہدایت، سرچشمہ ہدایت حسین علیہ السلام عباس کی بنا میں تھے۔ جب اس نے یہ لکھا نا ایک دفعہ کانپا کہ میں نے کیا لکھ دیا، ایک امام معصوم کو غیر معصوم کی طرف میں پناہ میں دے رہا ہوں۔ قلم روک لیا اس نے کہا میں اس سے آگے نہیں لکھ سکتا، مجھ سے توہین ہو گئی ہے، میں نے امام حسین کی شان میں توہین کر دی ہے کہ میں نے یہ لکھ لیا ہے کہ روز عاشور امام حسین عباس کی پناہ میں تھے۔ کہتا ہے میں یہ اسی ششپن میں تھا، اسی گھبراہٹ کے عالم میں تھا، اسی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں حسین کو دیکھا۔ حسین فرماتے تھے عزری تو نے اپنا شعر مکمل کیوں نہیں کیا؟ یہ رو کر کہتا ہے مولا میں نے جب اپنا شعر پڑھا ہے نا مجھے لگا ہے میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے کہ آپ کو میں نے عباس کی پناہ میں دے دیا۔ مولا کوئی کتنا بھی شجاع کیوں نہ ہو نا، وقت کی امام تو آپ ہیں، آپ سے بڑھ کر شجاع تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ مولا کیسے میں نے یہ لکھ دیا کہ آپ روز عاشور عباس کی پناہ میں تھے۔ جناب حسین مولا کہتے ہیں کہ عزری اس کا دوسرا شعر بھی مکمل کر، وَالشَّمْسُ مِن قَدْرٍ اِجَاجِ نِصَابُهَا، کہ میں اس دن جس دن کربلا کی خاک سے گرد و غبار اڑ کر آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، حسین عباس کی پناہ میں تھے۔ اتنی عظیم شخصیت ہے جناب عباس علمدار۔
سارے اصحاب و انصار جب شہید ہو چکے نا تو یہ مولا عباس آئے مولا حسین کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت دے. حسین مولا کہتے ہیں عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، اگر تجھے میں جنگ کی اجازت دے دوں گا میری فوج بکھر جائے گی. میرے مولا سر جھکا کر دیکھتے ہیں نظر یمیناً و نظر شمالا، مولا وہ تیری فوج کدھر ہے؟ مولا سارے تو چلے گئے، اکبر تھے شہید ہو گئے، قاسم تھے شہید ہو گئے، مسلم بن عوسہ تھے شہید ہو گئے، بریر تھے شہید ہو گئے، کین تھے شہید ہو گئے، اور محمد تھے شہید ہو گئے. مولا رہا تو کوئی بھی نہیں ہے، کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی فوج کا سپہ سالار ہوں؟ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی دونوں بھائیوں میں. العطش کی آوازیں بلند ہونا شروع کی. کربلا کے میدان میں جو معصوم بچے تھے نا انہوں نے بلند آواز سے رونا شروع کیا، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس. ایک روایت میں نے سنی ہے اس پیاس کے بارے میں، سنیے کہ دیکھیے کربلا میں پیاس کتنی غالب تھی، ان بچوں پر پیاس اتنی غالب تھی کہ ایک خیمہ تھا جو مخصوص تھا فقط پانی کے لیے، جہاں پر سارے مشکیزیں پانی کے رکھے ہوئے تھے. جب پانی ختم ہو گیا نا خیموں میں، یہ بچے آتے تھے جب پیاس کی شدت ہوتا تھی نا، یہ بچے آتے تھے اپنی کمیزیں اوپر کر کے پیٹ کے بل اس خیمے میں لیٹ جاتے تھے تاکہ ریت کی ٹھنڈک سے ان کی پیاس کی شدت میں کچھ کمی آ جائے. جب یہ صدائے بلند ہوئی نا کہ اللہ تش اللہ تش اللہ تش، تو مولا حسین نے کہا عباس اگر جانا چاہتے ہو نا تو ان بچوں کے لیے پانی لے آؤ، ان بچوں کی جنگ نہیں کرنی، ان بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ. جناب عباس مولا ایک نیزہ لے کر وہ مشکیزہ لے کر چلتے ہیں پانی لینے کے لیے. جب یہ منظر دیکھتے ہیں جناب سکینہ سارے بچوں کو اکٹھا کر کے کہتی ہے بچوں سارے اکٹھے ہو جاؤ، میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے. جیسے ہی میرا چچا پانی لے کر آئے گا سب سے پہلے تم کو پلاؤں گی، اپنے اصغر کو بعد میں پلاؤں گی. مولا چلتے ہیں فرات کی طرف. ایک نیزہ ہے مولا کے پاس، 4000 کا لشکر ہے نہر فرات کے کنارے پہ. علی کا علی بیٹا ایک نیزے کے ساتھ 4000 کی لشکر سے جنگ کرتا ہوا جاتا ہے، فرات پر پہنچتا ہے. جیسے فرات پر پہنچتے ہیں نا مشکیزہ بھرتے ہیں، پہلے ہاتھ میں پانی لیتے ہیں، پانی کو پھر فرات میں پھینک دیتے ہیں، مشکیزہ بھرتے ہیں. گھوڑے سے کہتے ہیں گھوڑا تو بھی پانی پی لے، 3 دن سے تو بھی تو پیاسا ہے. اب عباس مولا نے مشکیزہ بھرا اور گھوڑے کی کانوں میں باتیں کی، اب جنگ نہیں کرنی میں نے، اب مشکیزہ لے کر میں نے خیموں تک پہنچنا ہے. حسین کی سکینہ پیاسی ہے، حسین کا اصغر پیاسا ہے، حسین کے معصوم بچے پیاسے ہیں، یہ پانی میں نے خیام تک پہنچانا ہے. اب میں نے جنگ نہیں کرنی. گھوڑا جلدی کر، جتنا جلدی بھاگ سکتا ہے بھاگ، خیموں کی طرف جانا ہے. اب گھوڑا نکلتا ہے، حسین بولا عباس مولا گھوڑا لے کر بڑھتے ہیں آگے کہ اچانک ایک کمینے نے وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا. اس بات کو تصور کریں کہ وار اس نے کس انداز میں کیا. اس بازو میں ہڈی ہوتی ہے جو اتنی آسانی سے نہیں جاتی. اللہ جانے اس کمینے نے کتنی شدت کے ساتھ وار کیا تھا عباس کے بازو پر. عباس کا دایاں بازو قلم ہوا. عباس نے علم بائیں بازو میں پکڑا، مشکیزہ بائیں بازو میں. اچانک ایک کمینے نے دوسرا وار کیا، عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو جاتا ہے. اب عباس کے بازو نہیں رہے، مشکیزے کو منہ میں لیتے ہیں اور سینے کے سہارے لے کر گھوڑے کو کہتے ہیں گھوڑا بھاگ، اور میں نے خیموں تک پانی لے کر جانا ہے، سکینہ تک پانی پہنچانا ہے. اچانک ایک کمینے نے، ایک ظالم نے عباس کے نہیں مشکیزے کا نشانہ بنایا، تیر آ کر مشکیزے پر لگا. عباس کی آس ختم ہو گئی. اب عباس گھوڑے کو کہتے ہیں گھوڑا اب خیمے کی طرف نہیں جانا، اور اب پانی تو میرے پاس رہا نہیں. گھوڑا مڑتا ہے، فوج اسکیہ میں آتا ہے. اب عباس کے بازو تھے نہیں، ایک لانتی نے وار کیا، عباس کے سر پر نیزہ لگا، آنکھوں سے خون گرا. عباس سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پر آئے. حسین والا نے یہ منظر دیکھا، اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اللہ نے کسر ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی. بھائی بھائی کی کمر کا زور ہوتا ہے نا. جب عباس زین سے زمین پر آئے، حسین نے پہلا بیان کیا کربلا کے میدان میں، اللہ نے کسر ظہری، او میری کمر ٹوٹ گئی، او میرے سارے ہیلے ختم ہو گئے. اجرکم اللہ
اجرکم اللہ. یہ سارا منظر جناب فضا خیمے کے دروازے پہ کڑی دیکھ رہی تھی. جب عباس زین سے زمین پر آئے نا اور حسین نے یہ حالت دیکھی, جناب فضا نے بین بلند کیے. جناب زینب رو کر کہتی اماں کیا ہوا؟ جناب فضا نے کہا واہ حجابا, او زینب تیرا بندہ اب نہیں بچے گا. عباس زین سے زمین پر آ گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جناب مولا آپ سے راضی ہو. اللہم ارحم دل کا صدقہ اللہ کی کانت لنا. جناب صادق مولا فرماتے ہیں میرے مالک اللہ ان آوازوں پر رحم فرما, آنسوں پر رحم فرما جو ہمارے غموں میں نکلتے ہیں. جناب عباس, جناب حسین مولا آئے ہیں عباس کی لاشے پر. مولا عباس کہتے ہیں حسین مولا ذرا میری آنکھوں کو صاف کرے, میں آخری مرتبہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, آخری مرتبہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, آخری مرتبہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد مجھے آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی. حسین نے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا. عباس نے جب دیکھا نا حسین کو رو پڑی. حسین بلا رو کر کہتے ہیں عباس رونا تو مجھے چاہیے, میرا نہ اکبر رہا نہ قاسم رہا, ایک تو تھا, تو بھی اب دنیا سے جا رہا ہے, رونا تو میرا بنتا ہے, تو کیوں رو رہا ہے؟ عباس مولا رو کر کہتے ہیں, عباس مولا فرماتے ہیں حسین مولا میں نے آپ کو آخری سلام کیا نا, آپ آ گئے, میرا سر اپنی گود میں رکھا. ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ زین سے زمین پر آئیں گے اور آپ کے سر کو گود میں رکھنے والا کوئی نہ ہوگا. ماتم حسین.